السلام علیکم، میں ہوں وقار چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنے لگا ہوں وہ انتہائی باعث شرمندگی ہے، باعث ندامت ہے، اور ہماری بیوروکریسی اور ہمارا جو ریاستی نظام ہے اس کا یہ وہ گندا چہرہ ہے، یہ وہ ناکام چہرہ ہے، یہ وہ غلاظت سے بھرا ہوا چہرہ ہے کہ اسی چہرے نے، اسی سوچ نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا، ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور ابھی بھی ان کو شرم غیرت نام کی جو چیز ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی۔ ابھی ریسنٹلی جو حالات چل رہے ہیں، جو معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ ایک بچہ ڈرائیونگ کرتا ہے، وہ پیچھے کیا وجوہات تھیں اس کی بڑی ڈیٹیل ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، لوگوں نے اس کے اوپر تجزیہ دیا ہے کہ اس نے ہٹ کیا، 6 لوگ مر گئے۔ اس کے بعد یہ چونگ میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، وہاں پہ ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو لڑکا ایک اس کو فالو کر رہا تھا، زگ زیگ کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ کوئی لڑکی کے والد صاحب نے اس لڑکے کو ڈانٹا ہے، اس نے ماموں کو بلایا، ماموں نے فائرنگ کر دی اور لڑکی بیچاری، وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، وہ بھی جو بچہ ہے وہ 18 سال سے کم تھا۔ ایک تو ان کو بچہ کہنا جو ہے وہ بچوں کی توہین ہے، یہ بچے نہیں ہیں، یہ وہ بغیرت مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ بغیرت سوچ ہے کہ اس سوچ کے پیچھے ان کے والدین ہوتے ہیں، ان کے گھر والے ہوتے ہیں، جنہوں نے ان کو ذہنی طور پہ تباہ کر دیا ہوتا ہے، اور وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، دوسروں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ لیکن چلے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ میں جس موضوع پہ آج بات کرنے لگا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 2500 بچے کے قریب ایف آئی آر کا اندراج کر دیا لاہور میں یا مختلف شہروں میں، جو بائک چلا رہا تھا، جو گاڑی چلا رہا تھا، جس کی عمر 18 سال سے کم ہے، ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ اس کے بعد سٹیپ 2 پہ آ جائیں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا ہے، ان کی بائکس، گاڑیاں بند کی گئی ہیں، چلیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا، ان کو جرمانے کیے گئے ہیں، ان کا کرمنل ریکارڈ بنایا گیا، اور باقاعدہ یہ کہا گیا ریاست کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے، پولیس کی طرف سے کہ ان بچوں کا مستقبل تباہ ہو گیا ہے، یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اچھا، میرا اس کے اندر یہ موقف ہے کہ ہمارا ایسا گندا، بے شرم اور گھٹیا اور بغیرت قسم کا ریاستی نظام ہے کہ یہاں پہ 18 سال سے کم، 15، 10، 12، 13، 14، 15، 16، 17 سال کا بچہ ڈرائیونگ کرے، یہ جرم ہے۔ وہ بائک اور گاڑی نہیں چلا سکتا، غیر قانونی ہے، بالکل اسے چلانی بھی نہیں چاہیے، اور یہ واقعی غیر قانونی ہے۔ یہ پیرنٹس کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن میرا وہ ریاستی درندوں سے یہ سوال ہے، اس گھٹیا اور گندے اور غلاظت سے بھرے ہوئے مائنڈ سیٹ سے یہ سوال ہے، اس بیوروکریٹ سے یہ سوال ہے، اس جج سے یہ سوال ہے، اس فوجی جنرل سے یہ سوال ہے، اس سیاستدان سے یہ سوال ہے، اس ماں کے سی ایس پی رٹاخور بچے سے یہ سوال ہے، جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ پاکستان میں بچوں کی مزدوری بچوں سے کروانا قانونی ہے، بچوں سے بھیک منگوانا قانونی ہے، بچوں کو جرنیلوں، ججوں، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے گھروں میں ملازمت کروانا، ان پہ تشدد کرنا، ان کی بیگمات سے ان کی ہڈیاں، ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ تڑوانا قانونی ہے۔ اور بے شرمو، گھٹیا لوگوں، حرام خورو، اگر ڈرائیونگ کرنا غیر قانونی ہے تو بچوں سے بھیک منگوانا، بچوں سے مزدوری کروانا، بچوں کو گھروں میں ملازم رکھ کے ان پہ تشدد کروانا اپنی بیگمات سے، یہ بھی غیر قانونی ہے۔ بچوں کو بنیادی صحت اور تعلیم کی سہولیات سے محروم کرنا، یہ بھی غیر قانونی ہے۔ بچوں کو بنیادی خوراک کی سہولیات سے محروم کرنا، یہ بھی غیر قانونی ہے۔ یہ بھی ریاست کے نظام پہ قابض لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ صرف ڈرائیونگ کرنا غیر قانونی ہے۔ اور میرا نا سی ایس پی طبقے کے بارے میں ایک بڑا کلیئر مائنڈ ہے۔ یہ جو ہمارا طبقہ، یہ دماغ سے نہیں سوچتا، یہ پچھواڑے سے سوچتا ہے۔ انہوں نے 75 سالوں میں پچھواڑے سے سوچ کے، دماغ سے تو انہوں نے کبھی کام ہی نہیں نہ لیا۔ یہ رٹا خور طبقہ ہے سارا، یہ وہ رٹا خور طبقہ ہے جو اپنی اس جاب سی ایس ایس کر کے، پی ایم ایس کر کے اپنی محرومیوں کو دور کرتے ہیں، اپنی غربت کو،
دور کرتے ہیں، یہ تاجروں کی، یہ سیاستدانوں کی نقل کرتے ہیں. یہ جو ہماری جو امیر فیملی ہیں، کاروباری فیملی ہیں، یہ ان کی نقل کے چکر میں رہتے ہیں. یہ سفید پوش لوگوں کی عزت اتارتے ہیں. یہ وہ گندا مائنڈ سیٹ ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، تقریباً 80 سے 90% ہمارا جو سی ایس پی طبقہ ہے وہ گندا اور گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے. یہ دماغ سے نہیں، یہ پچھواڑے سے سوچتے ہیں. یہ کسی نے پچھواڑے سے سوچا ہے تو یہ بچوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، جو ان کے خلاف ایف آئی آرز کا اندراج کر کے ان کا کرمنل ریکارڈ بنا دیا گیا ہے. اور بے شرمو جرمانے کرو، بائک بند کرو، گاڑی بند کرو. بچوں کے خلاف ایف آئی آرز کا کیا تک بنتا ہے؟ میں اس لیے کہتا ہوں تم لوگ دماغ سے نہیں، تم پچھواڑے سے سوچتے ہو. اور ہمارے سی ایس پی طبقے نے تو اس ملک کے اندر کرپشن کر کر کے، حرام خوری کر کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں یا جو بنیادی سہولتیں ہیں نا، ان کے جو فنڈز ہیں، وہ فنڈز ان کی 40 سے 50% یہ ہمارے بیوروکریسی کرپشن کے نظر ہو جاتے ہیں. چاہے آپ ہمارا جو میونسپل سسٹم ہے اس کی بات کر لیں، ٹاؤن سسٹم کی بات کر لیں، ہماری میونسپل کمیٹی، یونین کونسلز کی بات کر لیں، یہ حرام خور. اور یہ پولیس میں بھی جو ہمارے سی ایس پی بیٹھے ہوئے ہیں یہ حرام خور ہیں سارے. یقین کریں 80-90% حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پچھواڑے سے سوچ سوچ کے، حرام خوری کر کر کے اس ملک کے نظام کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا، ملک کو مقروض کر دیا، ملک کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کر دیا. یقین کریں کہ اگر آپ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کی کرپشن کے بارے میں اور ان کے بارے میں حقائق جان جائیں نا، تو آپ فوج کو، سیاستدانوں کو اور ججوں کو ان کے ہاتھ اور پاؤں چومیں. یہ اتنا بغیر طبقہ ہے ہمارا بیوروکریسی کا. آپ کو ججز، فوجی جنرل اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ فرشتے نظر آئیں ان بیوروکریٹس کے سامنے. یہ اتنا گندا، گھٹیا، حرام خور اور غلاظت سے بھرا ہوا طبقہ ہے. ان کے سوچنے کا کوئی معیار نہیں ہے. ان کا معیار صرف پیسہ اور حرام خوری ہے. ان کے آگے ہڈی پھینکو، یہ آپ کو ہر طرح کا، آپ کا جائز نجائز ہر طرح کا کام کریں گے. اور ہاں، یہ اپنی طاقت، اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے، ویسے یہ بڑے بزدل اور بڑے بے شرم اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. مطلب پوسٹنگ کے لیے یہ دم ہلائیں گے ہر بندے کے آگے، یہ جرنیلوں کے پاؤں پڑ جائیں گے، سیاستدانوں کے پاؤں پڑ جائیں گے. مطلب پوسٹنگ کے لیے کوئی بندہ ہے، اس کے تعلقات ہیں، اس کے پیچھے لگ جائیں گے. ویسے یہ بڑے گھٹیا مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، کیونکہ نوکری نہیں انہوں نے کرنی، انہوں نے عوام کی خدمت نہیں کرنی. ان کو ایسی پوسٹ چاہیے جہاں پہ حرام خوری، جہاں سے مال آئے. یہ حلال تو ان کے خون میں نہیں ہے. جب یہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں نا تو یہ حلال سے بہت دور، مطلب سینکڑوں میل دور چلے جاتے ہیں. تنہا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ مطلب جی وہ فلاں اسسٹنٹ کمشنر لگ گیا، فلاں ڈی سی لگ گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں اس عہدے پہ چلا گیا. کتنے تم سے پہلے ڈی سی، اسسٹنٹ کمشنر اور پتہ نہیں کیا کیا تھے، سارے حرام خوری جنہوں نے بھی کی، سب کی نہیں، جنہوں نے حرام خوری کی مر گئے. آج ان کی اولادیں بھی شاید ان کا ذکر نہیں کرتی. مطلب کس بہادری میں لگے ہوئے. اس ملک کا نظام تم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. تم وہ فرنٹ پہ لوگ ہو جو اس ملک کے نظام کو بہتر کر سکتے ہو. تھوڑا غیرت کرو، تھوڑی شرم کرو. ان بچوں کا کرمنل ریکارڈ ختم کرو، ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج ختم کرو. جرمانے کی حد تک ٹھیک ہے، ویسے 2-4-5 دن کی آپ ان کو وہ بنا دیں، ایک رپورٹ لکھ کے، تو ان کو قید میں رکھا جائے گا، حوالات میں رکھا جائے گا. ایف آئی آر کا یا سی آر او کروانے کا کیا تک بنتا ہے؟ خدا را، اس ملک کو چلانے والوں، اس ملک پہ قابض لوگوں، ججوں، بیوروکریٹوں، اس ملک پہ رحم کرو. خدا کے لیے تم لوگوں کا، رسول کا واسطہ، اس ملک پہ رحم کرو. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.